نماز فرض ہے وہ معاف نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسی طرح سے فرض ہے۔ جیسے اسلام کے رکن 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی، کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو گویا جیسے ہی نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا، نماز کا انکار کرے کافر بن جاتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر بن جاتا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا بھی فاسق و فاجر بن جاتا ہے۔ یعنی نشے قطعی سے دونوں کی فرضیت ثابت ہے، اور ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ قرآن کریم میں آیا، بلکہ ابتدا میں ہی فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے، قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانے والے، پھر ہاتھ لگانا، پہلے میرا اعلان سن لے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جس کتاب کو ہاتھ میں اٹھائے بیٹھا ہے ساری کی ساری سچی ہے، ایک مسئلے میں بھی شبہ کوئی نہیں۔ اللہ کا کلام خود اپنی صفائی پہلے دی، پہلے مجھے تسلیم کر، اللہ کا کلام تسلیم کر، خداوند کریم کا کلام تسلیم کر، آسمانی کلام تسلیم کر، عرش عظیم سے آئی ہوئی کتاب تسلیم کر، ساری چیزیں پھر تیری سمجھ میں آئیں گی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے مدرسے میں ہے، جو تیری مسجد میں ہے، جو تیرے گھر میں رکھا ہے، لا ریب فیہ۔ تیرے اخبار کی بات میں شک ہو سکتا ہے، ریڈیو کی خبر میں شک ہو سکتا ہے، ٹی وی کی خبر میں شک ہو سکتا ہے، وزیر کے بیان پہ شک ہو سکتا ہے، صدر کے اعلان پہ شک ہو سکتا ہے، ساری برادری کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا ریب فیہ، سارے جان میں شک ہو سکتا ہے، میں خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا ہاتھ بات کو لگانا، پہلے ایمان بنا، یقین بنا، اپنی طبیعت میں پختگی پیدا کر۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، جس کتاب کو اللہ نے بچانا تھا، قیامت تک جس کو جاری رکھنا تھا، قیامت تک جس کو ساری رکھنا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک نقطے کی خدا نے خود حفاظت کی۔ اور جن کتابوں کو، چاہے وہ آسمان سے آئی تھی، رسولوں پہ نازل ہوئی تھی، پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھی، جن کتابوں کو خدا نے باقی نہیں رکھنا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں اٹھایا۔ تورات بدلی، انجیل بدلی، زبور بدلی، بدلنے کی کوشش تو قرآن کریم کی بھی بڑی کرتے، پر اللہ پاک نے فرمایا جس مکان کا چوکیدار میں ہوں، چوری کر کے دکھائے کوئی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں نے قرآن کریم کو اتارا، میں اس کا نگہبان اور محافظ ہوں۔ فرمایا بندہ اگر چوکیداری کرے، جہاں کھڑا ہوگا اس کو وہاں کا پتہ، پیچھے کا کوئی پتہ نہیں، چوری ہو سکتی ہے۔ اور میں وہ خدا ہوں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کا مجھے پتا، پیچھے کا مجھے پتا۔ چوکیدار سو جائے گا، چوری ہو جائے گی۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں کبھی سویا نہیں، مجھے اونگ نیند گھین کبھی آئی نہیں۔ ساری دنیا نے مل کر زور لگایا قرآن کریم کا ایک نقطہ نہ بدل سکے۔ ورنہ ایک بات ہے، اگر بس چلتا تو اب تک قرآن رہتا
توبہ توبہ توبہ. یہ جتنی انگریز کی روحانی اولاد ہے یہ قرآن کو چھوڑتی نہ جانے کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے. آج بھی قرآن کی آڑ لے کر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. تو قرآن کریم نے اعلان کر دیا اور فرمایا آؤ پہلے میرے اوپر یقین جمع، ایمان جمع، اپنی طبیعت کو جمع اور ایسا یقین بنا لے کہ آنکھ دیکھی بات میں شک ہو سکتا ہے پر خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں. اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی توقیر ان کے دلوں میں ہے. اور بے شمار مالداروں کی یہ تمنا ہے. بڑے بڑے امیروں کو دعا مانگتے دیکھا، یا اللہ میرے مال کو قرآن پہ خرچ کرا، کنجری سے بچا. یا اللہ میری دولت کو ڈاکٹروں سے بچا، قرآن کریم پہ خرچ کرا. یا اللہ میری دولت کو افسروں سے بچا، قرآن پہ خرچ کرا. بے شمار لوگوں کو دعا مانگتے دیکھا ہے. تو یہاں فرمایا ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. آ گیا زکات کا ذکر. نماز قائم کر اور زکات ادا کر جو میں نے تجھے رزق دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کس طرح سمجھا رہے ہیں اپنے بندے کو. اللہ پاک جل شانہ کس طرح سمجھا رہے ہیں. فرمایا میرے بندے یہ جو تیرے پاس مال ہے یہ میں نے دیا. اگر یقین ہے کہ خدا نے دیا تو پھر خدا کے نام پر کچھ دے. فرمایا میں سارا نہیں مانگتا. 100 میں نے تجھے دیے ہیں، 97.5 تیرے، 2.5 میرے نام پہ لیا. کیونکہ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر یہ بات کہے اور کسی کو کہے کہ بھائی فلاں فرم فلاں کمپنی میں 100 روپے تجھے منافع کے ملیں گے، کیا 2.5 روپے مجھے دے دے گا؟ کہے گا نا جی میں تو آپ کو 50 دے دوں گا. لگا نہیں نہیں میں 2.5 مانگتا ہوں، 100 تجھے ملیں گے، مجھے 2.5 دے دینا. انہوں نے کہا جی قسم اٹھوا لو، ضرور دے دوں گا. یہی حالت اللہ کی ہے. ہم بندے اللہ کے، مال اللہ کا، جان اللہ کی، مکان اللہ کے، دکان اللہ کی، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، تمام نظام کائنات خدا کا. اگر وہ 100 دے کر 2.5 مانگ لے تو کیا کفر ہو گیا؟ مگر ہم بندے ہیں ان 97.5 پہ تو نظر پڑتی نہیں، 2.5 پہ نظر پڑتی ہے. یار وبال آ گیا، ٹیکس ادا کرنا پڑ گیا، اس پہ نظر نہیں پڑتی ہماری. تو قرآن کریم نے للکار کی آواز دی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کر، ادا کر زکات. اور جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا شان نزول پہلے سن لیں کہ یہ آیتیں کس وقت نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. سارے قرآن کریم کا شان نزول ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ایک خاص شان نزول ہے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب صحابی ہے، ثعلبہ نام لکھا مفسرین نے رضی اللہ عنہ. سرکار کے دربار میں آیا، حضور کی منت کرنے لگا، عرض کرنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ. کائے کی دعا؟ اللہ مجھے مال دے، میں زکات دیا کروں، جنگ آئے تو اس میں چندے دیا کروں، جہاد آئے تو اس میں لشکر کی امداد کیا کروں، بیواؤں پہ خرچ کروں، محتاجوں پہ خرچ کروں، یتیموں کی کفالت کروں. آپ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے امیر بنا دے، دولت مند بنا دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ غریبی بڑی اچھی ہے، اتنے حقوق پڑ جائیں گے ادا نہیں کر سکے گا، مارا جائے گا. اللہ اللہ کر، بس جو ملا کھا، اپنا کیا کرے گا امیری تمنگری کا. انہوں نے کہا نہ دینا. بلکہ مفسرین نے ایک اور بات لکھی کہ پہلے اس حضور کی خدمت میں جب یہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم
تو آپ نے اس کو بتایا کہ تو یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، خیرات کا ثواب ملتا رہے گا، غریبوں کی امداد کا یہ کلمہ پڑھنے سے ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو اللہ نے مال دولت دیا ہو وہ کلمہ ہی پڑھتا رہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پلے نہیں۔ ہاں، الٹی بات بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ ایک مریض تھا نا، کوئی حکیم کہنے لگا اس کو فلانی چیز پلاؤ، کوئی کہتا تھا فلانی دوا کے، سارے کڑوی کا نام لے رہے تھے۔ ایک پاس کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اس کو گرم گرم حلوہ کھلاؤ، مریض کہنے لگا رہے اس کی تو سنو، اپنی اپنی مار رہے ہو، اس کی تو سنو۔ تو الٹی بات وہی سمجھ میں آتی ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تیسرا کلمے کی تسبیح پھیر دیں گے زکات ادا ہو جائے گی، یہ بات نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، سال بعد جانے دے، بڑی ذمہ داری پڑ جائے گی، ادا نہ کر سکے گا، پھنس جائے گا، ان باتوں کو رہنے دے۔ عرض کرنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا ضرور فرماؤ۔ لوگ زکات دی ہے، میرا بڑا دل کرے، خیرات کرے ہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے، جنگ اور جہاد میں لشکر کا انتظام کرتے ہیں، میرا بڑا دل کرتا ہے۔ چنانچہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اب بلا امام الانبیاء کی دعا ہو، دینے والا خدا ہو، کیا کمی ہے بھائی؟ جب وہ ہم بندوں کی جھولیاں خالی نہیں لوٹاتا، امام الانبیاء کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس کے پاس ایک دو بکری تھی، بس اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ جب تک سال آیا اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے شہر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں۔ اور مال کا یہ خاصہ ہے ویسے دولت کا، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ملتان شہر کے جو ہمارے یار دوست تھے ملنے والے، سائیکل پہ ہی آیا کرتے تھے، سارا دن پڑے رہتے تھے، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی۔ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم بزرگ ہیں، تو ہم نے بھی دعا کی، اس نے بھی کی، اللہ نے سکوٹروں پہ چڑھا دیے، پھر دعا کرائی، پھر کاروں پہ چڑھا دیے، ملاقات ہی بند ہو گئی۔ 50 آدمی آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس شہر کے نہایت غریب تھے، اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اب وہ سارے سال میں پھرا مارنے بھی نہیں آتے، مگر ہمیں الحمدللہ کوئی دکھ نہیں، سکھ رہو، خوش رہو، ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں، ہمیں کسی کا کیا انتظار ہے؟ ہم کیا انتظار کریں کسی کا؟ ہم نے تو ایک بات سیکھ رکھی ہے، اسی کو کہتا کہ زندگی ہے کشمکش اور موت ہے بالکل سکوت، زندگی ہے کشمکش، موت ہے بالکل سکوت، شہر میں ہے شور و غوغا، مقبرے خاموش ہے، سکون قبرستان میں ہے، شہر میں نہیں ہے۔ جب اس کے پاس اللہ پاک نے اتنی دولت دے دی، اتنی بکریاں آ گئی، اتنا مال آ گیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے موقع پر آدمی بھیجے کہ اس سے زکات وصول کر کے لاؤ۔ پروانہ دربار رسالت سے لکھ کے ملا کرتا تھا کہ حضور کے یہاں سے یہ حکم جاری ہوا ہے، تجھ پہ زکات واجب ہے، زکات دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ کرام اس کے پاس وہ چٹھی لے کر کے گئے، اور چٹھی بھی کسی وزیر کی نہیں، سفیر کی نہیں، صدر گورنر کی نہیں، چٹھی امام الانبیاء کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا خط لے کے گیا۔ اللہ اکبر، دیکھ کے یوں کہنے لگا، کیوں بھائی یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ بھی؟ تم کب سے انتظار میں تھے کہ کب یہ 4 بکریاں نظر آئے اور کب تم یہاں چل کے آؤ؟ بڑے منگتے ہو تم، ٹیکس لگا دیا نا مجھ پہ بھی، جاؤ آگے جاؤ، کسی اور کے پاس بھی تو تم نے جانا ہوگا، میں سوچوں گا ذرا۔ ڈرا کرو اللہ سے۔ شہر کے کئی تاجر، کئی آڑتی کبھی ضرورت مند کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہہ دیا کرتے ہیں، لڑکا نہیں بیٹھا پھر آنا، بچہ نہیں بیٹھا پھر آنا۔ تجھے کیا معلوم ہے
اگر کسی غریب کا بچہ دوا کے لیے تڑپ رہا ہو اور تم نے کہہ دیا تو پھر آنا، اگر اس کا بچہ مر گیا تو تجھے عذاب نہ ہوگا؟ تمہیں یہ طریقہ بتایا کہ اللہ نے اگر رد کر کے جہنم میں نام لکھ دیا پھر؟ صحابی نے یہ جواب دیا کہ اور کسی کے پاس بھی تو تم کو جانا ہوگا، چلے جاؤ، واپسی میں آنا، ذرا سوچیں گے ہم خواہ پریشان کر دیا کہ لائے ہیں زکات دے دو منگتے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی کو ابھی لوٹ کے آئے بھی نہیں، وہ آسمان والا صحابی آ گیا، جبریل آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، کہتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کئی لوگ، بعض لوگ، کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بڑا صدقہ کروں، بڑی خیرات دیا کروں، بڑی زکات دیا کروں، لنصدقن، ہر وقت دیا کروں گا، ولنکونن من الصالحین، نیک بن جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بخلوا بِهِ، پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمان سے دی، صحابہ توجہ کرنا، نیند نہ کرنا، ڈرا کرو ہر وقت اللہ کے قہر سے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو زکات لینے گئے تھے، جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ لوٹ کے ابھی آئے نہیں، قرآن پہلے آ گیا۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بعد تو ہلاک ہو گیا، او سال بعد تو مارا گیا، میں تجھے پہلے کہتا تھا تو نہ سمجھا، تیری بربادی ہو گئی، تیری تباہی پھر گئی، تو ہلاک ہو گیا، تیرا تک نہ رہا۔ صحابہ کا آپس میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑا پیار تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو لینے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سالبہ کا نام سنا، ہلاکت کا نام سنا، بربادی کا نام سنا، تباہی کا نام سنا، صحابہ کے جگر پھٹ گئے، اور مارے محبت کے یہاں سے کئی دوڑے ہیں صحابہ اٹھ کر، تو سالبہ کو جا کے کہا او خدا کے بندے کیا کر دیا، ہم سرکار کی زبان سے سن کر آئے ہیں، قرآن تیرے بارے میں نازل ہو گیا، تو نے کیا تباہی پھیر دی، کیا بربادی کر دی، کیا ہلاکت مول لے لی، اور کیا ظلم کر لیا، کیا گناہ کر لیا، ہم حضور کی زبان سے سن کر آئے ہیں، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا بس کیا شک ہے میری بربادی میں نے بک دیا جو بکنا تھا۔ دھیان ہے سب کا، توجہ کرنا۔ اب وہ سارا ریوڑ لے کر، اتنا بڑا ریوڑ لے کر جب صحابہ نے جا کے بتایا نا کہ تیرے خلاف تو قرآن نازل ہو گیا، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا، تیری تباہی کا قرآن نے اعلان کر دیا، اب وہ سارا ریوڑ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب اچھا ایک بچہ نہیں رکھتا، یہ سارا ہی لے لو، یہ سارا ہی لے لو۔ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود اس کے کہ سگے چچا کے کھوپڑی میں شراب پینے والی کو معاف کر دیا، 11 ٹکڑے کرنے والے کو معاف کر دیا، مگر اس کو فرمایا میں تیرا ایک بچہ نہیں لوں گا، میرے اللہ نے تیرا ایک بچہ بکری کا لینے سے یہ منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کوتاہی،
ایک ہے گناہ اور ایک ہے اعتراض. تو نے خدا کے فرض پر اعتراض کیا، ٹیکس بتایا، دنڈ بتایا، قوان بتایا، اجرت بتائی، تو نے تباہی بتائی، جہاں اللہ نے تجھے برباد کر دیا. میں تیرا ایک بکری کا بچہ لینے کو تیار نہیں. سارا ریون لے کے آیا تھا، حضرت نے رد فرما دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلافت آئی تو آیا ہے ریور بہت بڑا، لاکھوں بکریاں لے کر آیا. انہوں نے کہا ابو بکر میں یہ سارا دیتا ہوں، قرآن میں میری بربادی کا اعلان ہو گیا. صدیق اکبر نے رو رو کے جواب دیا دکھ تو ہمیں بھی ہے تیری بربادی کا، پر جب میرے نبی نے نہیں لیا میں کون ہوں لینے والا. فاروق اعظم کے پاس لے کر آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی اور صدیق نے نہیں لیا، فاروق کی کیا مجال ہے کہ تیرا ایک بکری کا بچہ وصول کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، کسی نے اس کا ایک پیسہ، ایک بکری کا بچہ قبول نہ کیا. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے. اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی. اس لیے قرآن کریم نے للکار للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکات نہیں دیتا، فبشرہم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ ساری زندگی ہم لوگوں کی گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے. سوچ و بچار کا مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. نماز کے بارے میں وہاں بے پرواہی، زکوٰۃ کے بارے میں وہاں بے پرواہی. جس طرح سے ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. فرائض میں کوتاہی کرنا یا ہیرا پھیری کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو برا لگتا ہے اور عذاب بھگتنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے شاہ صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سنایا، ہر سال بتاتا ہوں، بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں اور قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم. پسلیاں سینکی جائیں گی، پیشانی پہ داغ دیا جائے گا، کمر پہ داغ دیا جائے گا، اور داغ بھی دیا جائے گا اور یوں بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہی تیرا مال ہے جس پر رات دن سانپ بن کے بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت گنا کرتا تھا، ہر وقت سنبھالا کرتا تھا، اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے. اس لیے میں نے یہ مضمون عرض کر دیا کہ جو لوگ رجب میں زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہیں ان کی اس طرف توجہ ہو جائے اور اس اہم فریضے کی طرف توجہ کر لو. اور ایک آخری چھوٹی سی آسان سی صورت بتاتا ہوں. آج کل کاروباری حالات بھی، دنیا کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ یکدم آدمی لاکھ بنے یا 1000 بنے یا 100 بنے یا 50 بنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آسان سی ترکیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی نیت سے جب دے تو اسے لکھ لے. جب بھی کوئی ضرورت، مثال کے طور پر سردی ہے، ایک بیوہ کو آپ نے رضائی دینی ہے، ایک غریب محتاج کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے، اس کو اس کتاب میں لکھ لو کہ میں نے زکوٰۃ کے نام پر اتنا پیسہ دے دیا. اور پھر جب وہ دن آئے، سال کا ایک دن مقرر کر لو کہ فلاں تاریخ کو میں نے چکانا ہی چکانا ہے. اگر نہیں کرو گے ڈھیل پڑتے 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 اگلا سال آ جائے گا.
اب اسی طرح اسی لیے تو یہ جماعت کی نماز رکھی اللہ نے. اگر جماعت کی نماز نہ ہو تو پھر سارے دکاندار کاروباری لوگ ابھی پڑھ لیں گے, ابھی کون سی دیر ہو رہی ہے پڑھ لیں گے, ابھی کون سی وقت چلا جائے نتیجہ یہ وہ چلی ہی جائے گا وقت. شریعت کا یہ قانون نہیں ہے کہ تم دن مقرر کرو, کوئی خود مقرر کر لینے میں بھلائی ہے, کیونکہ وہ دن فراغت کا بندہ سمجھے گا یار تاریخ آ گئی ہے, مال کا, کاروبار کا, دھندے کا حساب و کتاب کر کے میں زکات کھاتے کا حساب کرنا ہے. تو اس میں یہ صورت ہوگی کہ جب آپ سارے سال ادا کرتے رہیں گے تو جس وقت آپ حساب کریں گے کلیجہ نہیں پھٹے گا, جگر نہیں پھٹنے کا. 50,000 روپیہ اگر دینا ہے, اب یہ قدم اللہ نام پر 50,000 سیشن جج کو, افسر کو, ڈاکٹر کو تو دیا جا سکتا ہے, اللہ کو 50,000 کون دے بھائی, مرنا جائے بندہ.